کتنے لوگ باہر ملکوں میں ہیں، ان کو انتظام کرنا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس گھر میں رہے جہاں شرعی پردہ ہو، یا گھر پہ خواتین موجود ہوں جیسے ان کا میکہ ہو گیا، لیکن وہ کہاں رکھتے ہیں؟ ایک دو بھائی ہیں اور میری بیوی وہاں رہے گی، ہمارے خاندان میں یہ جرم ہے کہ بیوی جو ہے میکے میں رہے، تو آپ اپنے ملک آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ای میل آتا ہے، اور ہمارے جیسے جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں کئی دبئی کی باتیں آپ کو بیان میں بتا چکا ہوں، قطر کی باتیں بتا چکا ہوں، جہاں میرا جانا ہوا، ہانگ کانگ ایک بار صرف جانا ہوا، ایک ہی مرض، بیوی کو طلاق دے دوں۔ کیوں بھائی طلاق دے دوں؟ کہا اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت برائی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں کیبل ٹی وی ہے؟ ہاں ہے۔ کس نے دلایا بھائی؟ کہا میرے ڈالر نے، میرے درہم نے، میرے قطری ریال نے دلایا، سعودی ریال نے دلایا۔ اچھا 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 ٹھیک، اس پہ آگے بات ہوگی۔ آپ یہاں کتنے عرصے سے نہیں گئے؟ کہا یہاں کا قانون ہے نوکری کا کہ 2 سال میں ایک بار، 1 مہینے کے لیے، کسی جگہ سال میں ایک بار 15 دن کے لیے۔ بہرحال میں سال کی بات کر دیتا ہوں۔ اچھا دوست، جب آپ نے سوال کیا ہے تو پھر جواب بھی ایمانداری سے دینا ہوگا۔ کہاں دوں گا جواب؟ آپ کو اپنے بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں؟ ہاں یاد آتے ہیں۔ پھر یہ جو اڑیانی، فحاشی، زنا کی دعوتیں، شراب کی بھٹیاں اور بدکار عورتیں کہ اسلامی ملک میں وہ جو ہے شیشے پر گاڑی کے کارڈ لگا رہی ہیں، زنا کی کھلم کھلا دعوت دی جا رہی ہے، اس سے بھی نظر پڑتی ہے کہ ظاہری بات ہے گاڑی گاڑی میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، جب آپ کو بیوی کی یاد آ رہی ہے، جب آپ کو اس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات یاد آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہو؟ خاموش۔ آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، میں نے ہی پوچھا بھائی خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ نا، آپ کیا کرتے ہو؟ پھر جتنی حیا مرے گی اس حساب سے کرے گا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کا محافظ ہے۔ حیا اور غیرت جتنی کم ہوتی جائے گی گناہ بڑھتے جائیں گے۔ فرمایا کہ شریعت، ہماری شریعت نے یہ حیا اور غیرت، یہ بہت بڑا شریعت میں اس کی جگہ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ جواب دو، جب حیا ختم ہوتی ہے، جتنی ہاتھ سے جوانی برباد کرتے ہو آپ، گردن نیچی، شرعی داڑھی، گردن نیچی۔ اچھا، یہ بدکار عورتیں اور کلب جو ہے کلب سے، کتے سے نکلا ہے، یہ جو وہاں کتے والے کام ہوتے ہیں بے حیائی کے، وہاں بھی آپ جاتے ہوں؟ خاموش۔ میں نے کہا میں پوچھوں گا نہیں آپ سے، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اپنے دل سے سوال کرو کہ آپ زنا سے، لڑکوں سے احتیاط کرتے ہوں؟ بس اپنے دل سے پوچھو، میں نہیں پوچھوں گا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ آپ کی مرضی، اب اپنی اصلاح کراؤ۔ اب آخری آپ سے بات پوچھتا ہوں، کیا عورتوں کو تقاضا نہیں آتا کوئی، شادی شدہ ہو یا نہ ہو؟ کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور صرف مردوں کے لیے حکم ہے؟ کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے؟ یہ ہاں، یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھی زاد۔ پھر یہ بے پردہ عورتیں، بے پردہ حسینوں سے تنگ ہوا زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا۔ یہ ہولڈنگ، یہ بولڈنگ، یہ گندے رسالے، گندے اخبارات، یہ فیس بک اور یوٹیوب، جب یہ رشتے منع ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو صرف مردوں کے لیے تو حکم نہیں ہے نا، کیونکہ آگے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں۔ بھابھی اور دیور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہے ہی نہیں، شوہر تو باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پیسہ چاہیے، پیسہ، آخرت نہیں چاہیے، نعوذ باللہ۔ اور پھر جناب غیرت غیرت کے نعرے مار رہے ہیں، اور غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں بھائی اڑا دو ابا، بس ٹھیک ہے آپ سچے ہیں، اڑا دو اس کو۔ مفتی صاحب سے پوچھا غیرت کے نام پر قتل کرنا تمہاری کیا سزا ہے جو بیوی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہوں؟ قبر میں لے جانا سب یہ چیزیں۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، دیور بھابھی کے لیے موت ہے اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ ایئر کنڈیشن ہے، گرمی زیادہ ہے، کیا آپ یقین کریں گے ایک ہی کمرے میں بھائی بہن ابا اماں دیور بھابھی ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں؟ کیا آپ یقین کریں گے؟ کرنا چاہیے۔ گھٹیا آدمی ہوگا جو ممبر سے بکواس کرے دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے یا دوسروں کو دین کی طرف لانے کے لیے بکواس کرے، پکڑ کا خطرہ ہے۔ 100 دفعہ جس کو غرض ہو مانے نہیں مانے۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں
کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیور، بہنوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، پھپھیزاد، خالازاد ایسے ایسے بدبخت ہیں کہ نام محرم کو ایمرجنسی ہو گئی، اس وقت بھی انہوں نے کتا پن نہیں چھوڑا. بچہ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، اس وقت بھی ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے. تھوکا لوگوں نے ان کے منہ پر، آگے کے دانت بھی توڑ دیے ان بدبختوں کے، کیونکہ بدبختی والا کام کیا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. بخت تو گیا نا پھر بھائی، پھر رحمت کی چادر تو گئی نا. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا عورتوں کے لیے، تو پھر یہ بینکوٹ ہال، یہ مہندی، مایوں، صحرا بندی، یہ مکس دعوتیں، یہ گھروں میں بے پردہ آنا جانا، آپ یہاں بیٹھے ہو جس کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اس کی بری خبریں آ رہی ہیں، تو یہ پہنچا کیسے آپ کے گھر میں؟ آپ کی بیوی کیسے وہاں پہنچی؟ آپ کے پاس شرعی ثبوت کیا ہے؟ 4 گواہ کہاں ہیں ڈیٹیل والے، جو نہ ہونے پر اسلامی حکومت ہو تو دھجیاں اڑا دی جائیں اس کی. کون ایسا بے غیرت ہوگا جو تفصیل تو ہم نہیں بتاتے، جو 4 گواہ کھڑے رکھے وہاں پر؟ کیوں؟ ستاری، پردہ پوشی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے ایک. کیوں بھائی؟ حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. کس لیے؟ کہ میں بدماشی کروں اور میں چرس اور بھنگ پیوں، زنا کروں، لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کروں، ننگی فلمیں دیکھوں، نیٹ کیفے میں راتیں گزاروں، بدکار عورتوں کے پاس جاؤں، سوئمنگ پول پر جا کے بے غیرتی کروں، چند لڑکے چند لڑکیاں مل کے فارم ہاؤس میں جائیں، کتا پن ذلیل حرکتیں کریں، اس لیے حلیم ہے. نہیں، اللہ انتقام کیوں نہیں لیتے؟ میں توبہ کرنے میں دیر نہ کروں. اللہ عذاب کیوں نہیں دیتے؟ میرا بندہ کیسے جائے دوزخ میں بھائی؟ اللہ کا نام حلیم کیوں ہے؟ کفار اکڑتے کیوں ہو؟ تمہارے سے اللہ ڈرتے نہیں، کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یا تمہارے پر بھی اللہ کی رحمت آ رہی ہے کہ جلدی کلمہ پڑھ لے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں. ہم اکڑتے ہیں کہ جب اس کو نہیں ہو رہا زنا شراب میں، ہم کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں دل پر عذاب دیتے ہیں. منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. اٹھا دیں ان کو. قرآن پاک کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. جس کو اپنا بناتے ہیں، دل پر پیار دیتے ہیں، اگر ظاہر میں متقی کو انعام مل جائے، بڑے بڑے بادشاہ سے آ کر وہ نعمت اس سے چھین جائے جو ان کے پاس نہیں. اب میری طرف منہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ بتاؤ آپ کی اہلیہ شرعی پردہ کرتی ہے؟ آپ مجرم ہیں. یہ موبائلوں میں لگے ہوئے اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے ایسے کمینے اور بے غیرت ہیں. جو نیک بچیاں ہیں ان کو بھی میسج بھیجتے رہتے ہیں، حرام عشق کے میسج، پھر فوٹو بھیجتے رہتے ہیں، پھر فلمیں بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میری بیوی بھی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میری بہن بھی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میری ماں بھی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میری خالہ بھی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سیکھو دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکا نہیں دیا، مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، مکہ بھی نہیں مارا. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. آپ کی ماں، میں مختصر عرض کروں گا، آپ کی ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے. اس کے ساتھ کوئی زنا کا کہے تو مفہوم کے ساتھ تو گردن اڑا دوں گا. بیٹھ جاؤ. بہن زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، پھپھی زندہ ہے، خالہ زندہ ہے، سب پر یہی کہتا رہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ جس سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، تم جس سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، ماں ہوگی، خالہ ہوگی، پھپھی ہوگی. خاموش. مبارک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کے دل پر رکھا اور 3 دعا دی. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ میرے صحابی کے گناہ دھو دیجئے، دل کو پاک فرما دیجئے اور شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے. فرماتے ہیں کہ مجھے آخری سانس تک وسوسہ بھی نہیں آیا.